أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار علماء کرام، بزرگان محترم اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رحیم و کریم اور شفیق و مہربان رب کا بے انتہا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ جس پاک ذات نے ایمان جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی. ایمان ایک ایسی نعمت اور ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی بدل نہیں. ایمان تمام اعمال کی اساس اور بنیاد ہے. اور ایمان ہی کی وجہ سے ہمیں اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوئی ہے. رب کا تعارف ہوا ہے. رب کی ربوبیت اور رب کی قدرت کو ہم نے پہچانا ہے. اگر ہمارے پاس خدا نخواستہ ایمان نہ ہوتا یا اللہ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے سرفراز نہ کیا ہوتا تو پھر نہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، نہ قرآن کی عظمت ہوتی،
نہ دین کی کوئی اہمیت ہوتی، نہ نماز کا ہمیں کوئی پتہ ہوتا، اور نہ ہی اذان کی کوئی قدر و وقت ہمارے دلوں میں۔ جس طرح بغیر ایمان والے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، بستے ہیں، اور بغیر ایمان کے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کی زندگی کو اللہ رب العزت نے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی سی زندگی یا ان سے بھی پرلے درجے کی زندگی گزارنے والا فرمایا۔ لیکن ہمیں ایمان کی وجہ سے رب کائنات نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے اس ایمان کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ موجودہ کفر و الحاد اور ارتداد کی چلنے والی خطرناک لہر، جس میں ایمان والوں کو ایمان سے محروم کرنے کی بھرپور طریقے سے دشمنان اسلام کی کوششیں ہو رہی ہیں، آئے روز سازشیں رچائی جا رہی ہیں ایمان والوں کے خلاف۔ ایسے حالات میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، ایمان پر ڈٹے رہنا، ایمان پر جمے رہنا، اور پھر اس ایمان کے ساتھ ہی ایمان کو بچا کر ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانا بہت بڑی کامیابی۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ایمان کی حفاظت کے لیے بہت قربانیاں دی، اور ان کی وہ قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم پڑوس ملک کے ہیں، اور سلسلہ نقش بندیہ کے اس وقت عالمی سطح کے، یعنی پوری دنیا کے امام، ان کا نام ہے مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ۔ ان کا ایک سفر نامہ چھپا ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ چند سال پہلے میں سمرقند گیا۔ سمرقند، بخارا، یہ روس یعنی رشیا کے وہ علاقے ہیں کہ جو کبھی اسلام کے مراکز کہلاتے تھے، اور بڑے بڑے محدث، علماء، مفسر اور محدث یہاں سے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے سمرقند کی جامع مسجد میں خطاب کرنے اور نماز پڑھانے کا موقع ملا۔
جب نماز سے فراغت ہوئی تو بہت سارے لوگ ملنے والے آئے، محبت و عقیدت کے ساتھ سلام مصافحہ کرنے لگے۔ اسی دوران دو نوعمر لڑکے آئے اور وہ پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے گھر چلیے، ہماری والدہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، وہ آپ کی ملاقات کی متمنی ہیں، منتظر ہیں، تمنا رکھتی ہیں آپ سے ملاقات کی، اور شدت سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ کہتے میں نے ان سے کہا کہ یہاں اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے، میں انہیں چھوڑ کر اور آپ کے ہاں چلا جاؤں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کہا میرے ساتھ سمرقند کے مفتی اعظم کھڑے تھے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ان نوجوانوں کی دعوت کو قبول کر لو۔ میں نے ان کے کہنے پر ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہاں جم غفیر میں سے باہر نکلنے کی راہ بنائی۔ جب باہر نکلے گاڑی تیار تھی، گاڑی میں بیٹھے، وہ نوجوان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اور ہمارے آگے آگے رہبر کی حیثیت سے گاڑی لے کر چلنے لگے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مفتی اعظم سمرقند نے مجھے بتایا کہ یہ جو نوجوان آپ کے پاس آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے گھر چلو، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی، کہا وہ ایک مجاہدہ اور مومنہ خاتون ہے۔ جس وقت روس کے اندر دہریت کا انقلاب برپا ہوا تھا، دہریت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے ایمان والوں کو پھیرا جا رہا تھا، ایمان والوں کو دین سے دور کیا جا رہا تھا، اور ارتداد کی لہر چلی ہوئی تھی۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام کو، دین کو، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر رہے تھے۔ کہا ایسے حالات میں یہ خاتون جن کی عمر اس وقت میں انقلاب کے زمانے میں کل 20 برس کی، یہ اس دہریت کے فتنے کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی، اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور دن میں یہ کئی مجلسیں کرتی تھی، چند گھروں کی خواتین کو جمع کرتی اور جمع کر کے ان کو بٹھا کر ایمان کی اہمیت ان کے سامنے بیان، دین کی عظمت ان کو سناتی، اور پھر ان کو کفر سے واپس ایمان کی طرف لوٹاتی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ کہا اس دوران اس خاتون کو دہریوں نے مارا، پیٹا، زد و کوب کیا، بہت سی تکلیفیں پہنچائی۔ وقت کے علماء جمع ہو کر گئے اور ہاتھ جوڑ کر اس خاتون سے کہنے لگے کہ جس طرح سے تو محنت کر رہی ہے، اس طرح سے اگر محنت کرتی رہی تو تیری جان کو خطرہ ہے،
یہ تجھے جیل میں ڈالیں گے، تکلیف پہنچائیں گے اور تیرا قتل بھی کر سکتے ہیں، لہذا اس تیز رفتاری کے ساتھ اس طرح سے تو کام نہ کر، بہت حکمت سے کام کر۔ ہم بھی کام کر رہے ہیں لیکن حکمت سے، اور تو بڑی جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کام کر رہی ہو، لہذا اس طرح سے نہ کرو۔ ہم نے بہت روکا، لیکن ہمیشہ اس عورت کا جواب یہ ہوتا کہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری جان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے زیادہ اہم نہیں، میری جان حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے زیادہ قیمتی نہیں، میری جان حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ اہم نہیں۔ اگر وہ ایمان کی خاطر دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتی ہے تو میری جان اگر چلی جائے تو مجھے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ افسوس ہے کہ میں ایک ہوں، تنہا ہوں۔ اگر میرے پاس 100 ایسی جانیں ہوتی اور 100 مرتبہ میرا قتل کر دیا جاتا، میری 100 جانیں بھی چلی جاتی تو مجھے دین کے لیے میں قربان ہو جاتی، ایمان کے لیے قربان ہو جاتی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے ہیں اس محنت اور مجاہدے کے نتیجے میں جو 70 سال تک مسلسل اس خاتون نے محنت کی، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں خواتین جو مرتدہ ہو چکی تھی، ایمان سے خارج ہو چکی تھی، جن عورتوں نے دہریت کو، کفر کو اختیار کر لیا تھا، انہوں نے اس خاتون کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور وہ مشرف با اسلام ہوئی، دوبارہ سے انہوں نے دین کو قبول کیا۔ لہذا اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ان نوجوانوں کی دعوت کو آپ قبول کر لو، تو اس سے ملو۔ کہا جس وقت اس نے ایمان کے لیے قربانی دینا شروع کی تھی اس وقت اس کی عمر 20 سال، اور 70 سال تک دین کی محنت میں یہ لگی رہی، اور آج اس کی عمر 90 سال ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں ان کے صحن میں جا کر گاڑی لگی، ہم گاڑی سے اترے، دیکھا کہ باہر مکان کے سامنے ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے، اور اس چارپائی کے اوپر ایک ضعیفہ نحیفہ 90 سال کی خاتون لیٹی ہوئی۔ ان کے یہ دونوں لڑکے آگے بڑھے، ایک پتلی سی چادر لائے اور اس کے اوپر ڈال دی۔ ہم اس کے قریب گئے، سلام کیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، کہ اس نے سلام کا جواب بھی دیا، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لہذا ہمارے لیے دعا کر دو۔ کہتے ہیں اس دوپٹے کے اندر سے، اس باریک اور پتلی چادر کے اندر سے ہی اس نے اپنے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے، اور جو دعا اس کی زبان سے جاری ہوئی وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں ایمان کی جس دولت سے نوازا ہے اسی پر ہمیں خاتمہ نصیب ہے۔ کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وہ عورت جو مسلسل 70 سال تک ایمان کی محنت کرتی رہی، ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دیتی رہی، اس نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی،
اس نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، 70 سال تک مسلسل اور لگاتار ایمان کے لیے قربانیاں دیتی رہی، جد و جہد کرتی رہی، کوششیں کرتی رہی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اور آج بھی اس سے جب ہم نے دعا کے لیے کہا تو اس کی زبان پر یہی دعا جاری ہوئی کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمانا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ایمان کتنی بڑی دولت۔ آج دنیا والوں کے پاس ٹیکنالوجی، دنیا والوں کے پاس اسلحہ، دنیا والوں کے پاس ایٹم بم، دنیا والوں کے پاس نہ جانے کس کس طرح کی مشینری، لیکن اللہ نے جس دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس دولت کا دنیا کی تمام جتنی بھی مشینریاں ہیں، ایٹم بم ہیں، اسلحہ ہے، اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج اگر ہم کھڑے ہیں تو اسی ایمان کی برکت سے کھڑے ہیں۔ آج اگر ہم کسی جگہ پر بھی قائم و دائم ہے تو ایمان کی برکت سے ہے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے ہمارا تعلق اس ذات سے ہے جس ذات نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، جس ذات نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور جس کا نعرہ ہم اذان میں بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا بال بھی بکا کرے۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ بات میں اپنی ماں بہنوں سے گوش گزار کرتا ہوں کہ جس ایمان کی دولت سے ہمیں آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور کسی بھی قدر و قیمت پر کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہ کریں، ایسا کوئی فعل انجام نہ دیں، ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو کہ جس سے ایمان کو زک پہنچے، باطل کی جانب سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے بلکہ ہمیں ایمان سے محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ لہذا ہمیں باطل کی ان کوششوں کو بھانپتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کے اوپر قائم و دائم رہنا ہے، اور ہر وقت اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا ہے کہ ربا آپ نے ہمیں ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، اس ایمان پر ہمیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما۔ پہلی بات خواتین کے لیے یہ، اور ہم سب کے لیے، لیکن خاص طور پر اس وقت مخاطب خواتین ہیں، لہذا وہ ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے ایمان کو نقصان پہنچے۔ آج باطل کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں ان سے کروائیں کہ یہ ایمان سے محروم ہو جائیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تم کبھی کسی مستحب عمل کو بھی معمولی نہ سمجھ۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اختیار ہوتا ہے، اگر کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ جس طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ، عشاء کی نماز سے پہلے 4 غیر موقدہ سنتیں، اور یہ مستحب کے درجے میں، اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ، جنہیں محبوب الہی اور محبوب سبحانی کہا جاتا ہے،
وہ لکھتے ہیں کہ مستحب کو بھی کبھی معمولی سمجھ کر ترک نہیں کرنا. جس نے مستحب کو معمولی سمجھا اور چھوڑ دیا تو اس کا اثر سنت کے اوپر پڑے گا اور اس سے سنتیں چھوٹنے لگی. اور جس سے سنتیں ترک ہونے لگی پھر اس سے ان سنتوں کے ترک کرنے کا اثر واجبات پر پڑے گا اور اس سے واجبات چھوٹنے لگیں گے. اور جس سے واجبات چھوٹنے لگے تو وہ واجبات اس کے فرائض کو متاثر کریں گے اور اس سے فرض بھی چھوٹنے لگیں گے. اور جو بندہ فرض چھوڑنے لگتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، کبھی بھی اس کا ایمان سلب ہو سکتا ہے. جب مستحب چھوڑنے سے ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے، یہاں تک نوبت پہنچ سکتی ہے، تو جو مکروہات میں مبتلا ہو، جو کفریات میں مبتلا ہو، کفریہ کلمے اپنی زبان سے نکالے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے علاقوں میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کفر کر کے، شرک کر کے ایمان سے محروم ہو چکے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں حالہ گیا تھا تو وہاں ایک کارگزاری سامنے آئی کہ وہاں کے بہت سارے اچھے لوگ، بعض دیندار بھی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو 100% شرک کے اوپر مبنی. جب بھی کسی کو کسی کے ساتھ کوئی نوک جھونک ہو جاتی ہے تو وہ جس کے ساتھ نوک جھونک ہو گئی تو اس کے خلاف ایک دیوتا ہے، وہاں جا کر جھٹ کچھ دیتے ہیں، جھٹ کہتے ہیں، وہ جھٹ دیتے ہیں، جھاٹی کہتے ہیں، جھٹ، ہاں وہ جھٹ دیتے ہیں. وہ جانور کو لے جاتے ہیں اور وہاں لے کر اس جانور کو وہ کاٹتے ہیں. تو وہ عمل غیر اللہ کے لیے، وہاں جا کر اگر وہ تکبیر پڑھ کے بھی اس جانور کو ذبح بھی کریں گے پھر بھی وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت وہ جانور حرام ہو چکا ہے. چاہے آپ کتنی ہی تکبیر اس کے اوپر پڑھیں تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا حرام. اور وہ عمل جو انہوں نے کیا وہ کفریہ اور شرکیہ عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو گئے، ان کا ایمان سلب ہو گیا. اور فتویٰ یہ ہے کہ ان کو دوبارہ نئے سرے سے کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد توبہ و استغفار کرنی ہے، اور پھر اگر نکاح والے ہوں تو تجدید نکاح، دوبارہ سے انہیں نکاح بھی پڑھنا. اسی طرح آج غیر اللہ کے نام پر بہت سارے لوگ نظریں اور منتیں مانتے ہیں. بعض لوگ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ نظریں مانتے ہیں اور بعض لوگ خانقاہوں، درگاہوں اور زیارتوں کے نام پر منت مانتے ہیں. نظر منت ماننے کا قرآن سے ثبوت، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نظر ماننے کی اجازت دی تھی، حکم فرمایا تھا، لیکن وہ نظر صرف اللہ کے نام. لہذا جب بھی کوئی نظر کسی کام کے لیے ماننی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے اتنا صدقہ دوں گا یا دوں گی، میں اللہ کے لیے فلاں جانور قربان کروں گا یا قربان کروں گی، تو نظر خالص اللہ رب العزت کے لیے مانی جائے. اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے غیر اللہ کے نام کی، خواہ وہ نبی، غوث، کتب، ابدال، ولی،
خانقاہ اور زیارت کا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، وہ شرک جب ان مقدس ہستیوں کے نام پر نظر ماننا جائز نہیں تو پھر دیوی دیوتا کے نام پر نظر ماننا کہاں جائز ہوگا؟ اور آج بھی بعض علاقوں کے اندر دیکھا، پھل تیار ہوتا ہے، مکی تیار ہوتی ہے تو اس وقت تک نہیں کھائیں گے، بچے گھر میں تڑپتے رہیں گے، ترستے رہیں گے جب تک کہ کسی خاص مقام پر اس کو نہ پہنچایا جائے۔ یہ شرک، اور شرک اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے وہ بخش دے، لیکن جس بندے نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ، کسی غیر کو شریک ٹھہرایا، تو اس شریک ٹھہرانے والے کو اللہ رب العزت ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص پڑا ہوا ہے اور اس کے جسم کے اوپر تتیے بیٹھے ہوئے۔ تتیے وہ جو ایک شہد کی مکھی کے برابر لال رنگ کی جو مکھی ہوتی ہے، اور جب وہ کہیں لڑ جاتی ہے تو بہت زہریلی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ تلڑ بھی بولتے ہیں اور برل بھی بولتے ہیں، بھیڑ بھی بولتے ہیں، ہاں اردو میں بھیڑ بولتے ہیں، اور تتیا بھی بولتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پورے بدن کے اوپر وہ تتیے بیٹھے ہوئے، اور وہ کر رہا تھا اللہ 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 اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تتیا اگر ایک بھی بیٹھ جائے تو انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اور یہ اتنے جسم پر بیٹھے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پوچھا تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کس نعمت کا شکر بجا لا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو تتیے میرے جسم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت، اسی کا شکر بجا لا رہا۔ اگر یہ میرے جسم پر نہ بیٹھے ہوتے تو میں غافل ہو جاتا، مجھ پر غفلت طاری ہو جاتی اور میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا، لیکن یہ تتیے مجھے کاٹ رہے ہیں، اس لیے میں بیدار ہوں، ہوشیار ہوں، غفلت سے بچا ہوا ہوں، لہٰذا میں اللہ 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 کر رہا ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی مدت ہو گئی ہے، کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ تو اس شخص نے کہا 400 سال گزر چکے۔ اس وقت کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ کہا یہ بتا کہ کسی چیز کی خواہش بھی ہے، کوئی آرزو اور تمنا بھی ہے؟ اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، بس 2 تمنائیں ہیں، 2 خواہشات۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک تمنا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے جن کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، جن کو اللہ سے باتیں کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ اور دوسری تمنا یہ ہے کہ پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو جی چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری دونوں تمنائیں پوری ہو گئی۔ پہلی تمنا یہ کہ جس سے تو بات کر رہا ہے وہ موسیٰ میں ہی ہوں، جس کی زیارت اور دیدار کی تمنا تو اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ میں ہی ہوں، مجھے ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تیری پہلی تمنا اور آرزو پوری ہو گئی، اب میں جاتا ہوں اور تیرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہوں تاکہ تیری پیاس ٹھنڈے پانی سے بجھ جائے۔
موسیٰ علیہ السلام گئے اس شخص کے لیے پانی لانے کے لیے. ادھر سے اللہ رب العزت کی جانب سے ملک الموت کو بھیجا گیا کہ فلاں شخص کی روح جا کر قبض کرو. ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس کی روح قبض کر لی. اس کے بعد اللہ نے جنگل کے درندوں کو حکم کیا کہ جاؤ اس کو چیر پھاڑ دو, اس کی ہڈیاں الگ کر دو, اس کی کھال الگ کر دو, اس کا گوشت الگ کر دو. جنگل کے جانور فوراً آئے اور اس کی ہڈیاں الگ کر دی, گوشت الگ کر دیا, کھال الگ ادھیڑ کے رکھ دی. موسیٰ علیہ السلام برتن میں ٹھنڈا پانی لے کر پہنچے. وہاں اس کی عجیب و غریب حالت دیکھ کر دھنگ رہ گئے, حیران ہوئے. اور بارگاہ عزتی میں, اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, ربا یہ تو ذاکر تھا, ذکر کرنے والا تھا, ہر وقت اس کی زبان آپ کے ذکر سے تر رہتی تھی, یہ آپ کا پیارا اور محبوب بندہ تھا. جب آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تعلق ہے تو جو دشمن ہوں گے ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو جواب ملا, اللہ کی طرف سے آواز آئی, موسیٰ میں ہرگز اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا. میں 400 سال سے اس کو کھلا بھی رہا ہوں, پلا بھی رہا ہوں, اور یہ میرا ذکر کر رہا ہے. میں کسی نہ کسی طریقے سے اس تک اپنا رزق پہنچا رہا ہوں. 400 سال کا عرصہ بیت گیا, آج تک اس نے بھی کسی سے مانگا نہیں میرے سوا, لیکن آج اس نے مجھے چھوڑ کر آپ سے پانی مانگا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کی, میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کی. پھر جو لوگ کفریہ نعرے لگائیں, شرکیہ نعرے لگائیں, اسکولوں کے اندر جا کر ہمارے بچے اور ہماری بچیاں کفریہ اور شرکیہ الفاظ پر مبنی ترانے گائیں گے تو ان کا ایمان کہاں سلامت رہے. لہذا ہم نے اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے جس قدر قربانی دینی پڑے قربانی دینی, کیونکہ ہم سے ہر چیز چھینی جا سکتی ہے اور ہر چیز سے ہم دستبردار ہو سکتے ہیں, لیکن ایمان سے اور دین سے کبھی ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. لہذا پہلی بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی ایسا کوئی عمل انجام نہ دیں کہ جس کی وجہ سے ایمان کو نقصان پہنچے. کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا فعل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو سخت پہنچے. اس لیے مرد حضرات بھی اس کا خیال رکھیں, خواتین بھی اس کا خیال رکھیں, ہمارے بچے بھی اور ہماری بچیاں بھی اس کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے ایمان کا کسی بھی قدر و قیمت پر سودا نہیں کر سکتے, اور اس کا عزم مصمم کریں کہ کوئی ہمیں کتنی ہی لالچ کیوں نہ دے, کبھی بھی ہم ایمان کا سودا نہیں کریں. آج لوگ اقتدار کے لیے بک جاتے ہیں, کرسی کے لیے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں, مال ملتا ہے مال کے لیے, پیسے کے لیے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. اور سوداگر آج ہر چوراہے پر, ہر گلی کوچے پر, ہر علاقے میں, ہر بستی میں, ہر گاؤں اور شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنی بھرپور طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں. اس لیے اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. تو ایمان کے تعلق سے اور ایمان پر جمے رہنے کے تعلق سے آپ تک میں نے پہنچائی. دوسری بات جو اس علاقے کی خواتین ہیں
ان کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ جس وسیع عریض اور کشادہ مسجد کے اندر اس وقت ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، شکر بجا لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور ایمان ہی پر خاتمے کے لیے محنت میں لگے رہنے کے بعد دوسری بات جو میں اپنی ماؤں بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور جس پر انہیں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے اس علاقے کی یہ وسیع عریض اور کشادہ جامع مسجد ہے، جس کی تعمیر میں جس طرح اس سولی علاقے کے مردوں نے حصہ لیا، اسی طرح مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہاں کی خواتین نے، ہماری ماؤں بہنوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کئی خواتین نے یہاں پر اپنے لیے صدقہ جاریہ اور توشہ آخرت کے لیے پیسہ دیا، کئی خواتین نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے زیورات پیش کیے، اور بستی کی اکثر خواتین نے جس دن اس مسجد کو چھت ڈالنا تھا، لینٹر اس کا پڑنا تھا، اس دن خود آ کر اس چھت ڈالنے اور لینٹر ڈالنے کے عمل میں حصہ بھی لی۔ گویا کہ مردوں سے بھی زیادہ خواتین نے اس مسجد کے تعمیر ہونے میں قربانیاں دی۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں اور ان خواتین کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی قربانیوں کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، ان کے لیے باعث نجات بنائے، ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے، ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ماضی کی تاریخ شاہد ہے کہ خواتین اسلام نے ہر دور میں بڑھ چڑھ کر ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن قربانیوں کو پڑھ کر یا جن قربانیوں کا تذکرہ سن کر انسانی عقل دھنگ اور حیران رہ جاتی۔ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں تاریخ کے صفحات کو کھنگالنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دین کی خاطر سب سے پہلے ہجرت کرنے والی ایک خاتون تھی۔
جن کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا. جب اللہ رب العزت نے اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کے طور پہ انہیں حکم فرمایا کہ تم اپنے اس اکلوتے فرزند کو جو تمہیں بڑھاپے کے عالم میں ملا ہے، ان کو اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو لے کر فلاں مقام پر جو غیر ذی زرع ہے، جہاں پر کسی طرح کی کوئی پیداوار نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، درخت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، انسان تو دور کی بات ہے، جہاں پر کوئی پرند و چرند بھی نہیں، کوئی جانور بھی وہاں پر موجود نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے معصوم ننھے منھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں آج بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے. تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانے کی چیزیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لیا. کیا بات ہے، ہمیں یہاں تنہائی کے عالم میں چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، وہ چپ رہے. ہاجرہ علیہ السلام سمجھ گئی کہ انہیں اللہ کا حکم ہے، عرض کرنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو خلیل اللہ نے سر ہلا کر اشارہ فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی دینی غیرت اور ایمانی حمیت سے یہ فرمایا کہ جس رب نے نار نمرود کو آپ کے لیے گل و گلزار بنا دیا اور نمرود کی جلائی ہوئی اس آگ میں جس کے شعلے آسمان کی طرف بھڑک رہے تھے، وہاں آپ کی حفاظت فرمائی، وہ اس تنہائی کے عالم میں بھی ہماری یہاں حفاظت فرمائے گا. لہٰذا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اسی کی پناہ میں آتے ہیں، وہی ہماری حفاظت فرمائے گا، آپ چلے جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے. یہ ہاجرہ علیہ السلام پہلی خاتون تھی کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی. اسی طرح جب اللہ رب العزت نے خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور نبی علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں لوگوں کے پاس اللہ کی توحید و وحدانیت کا پیغام لے کر پہنچے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے سے انکار کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے. لیکن سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا یا سب سے پہلے جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عورت تھی جس عورت کا نام اسلامی تاریخ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلامی تاریخ میں اسلام کو قبول کرنے والی اور مشرف با اسلام ہونے والی بھی ایک خاتون ہے. اسی طرح اسلام کے لیے سب سے پہلے خون بہانے والی بھی ایک خاتون، اور وہ خاتون
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے دور جاہلیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں اٹھا کر نکلے تھے، اور راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے کے لیے، توبہ نعوذ باللہ۔ کہا جاؤ پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر لے لو، وہ بھی اسلام کو قبول کر چکے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اپنی بہن کے گھر گئے تو وہاں ایک صحابی انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے، اپنی بہن کو، بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا۔ پہلے بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا، جب بہن چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی خوب پیٹا، یہاں تک کہ اس کے ناک اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، اس کا جسم جو ہے لہو لعان ہو گیا۔ تو یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کے لیے خون بہایا، اور اس کے بعد انہی کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ان کے بھائی تھے، ان کو اسلام کے اندر داخل ہونے کا شرف ملا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، دین کو تقویت ملی۔ ان کے ایمان لانے سے پہلے چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے ببانگ دہل اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ سب آئیں گے اور کعبۃ اللہ کے سامنے مطاف میں جا کر نماز ادا کی جائے گی۔ تو جو عظمت اسلام کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ملی، وہ اسلام لانے کا، عمر فاروق کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب ان کی بہن جو ایک عورت ذات تھی، ایک خاتون تھی، جن کا نام فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے خون بہایا، اپنی قربانی دی، اور اس کے بعد یہ خون بہانے کی قربانی، وہ زخم انہوں نے سہ لیے، اور پھر ان کی قربانی کے نتیجے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام کو تقویت اور دبدبہ حاصل ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں تو ہمیں وہاں سے یہ جواب ملتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں اگر کسی نے اپنی جان کی قربانی دی ہے تو وہ بھی ایک خاتون ہے، اور وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، جنہوں نے ایمان کی خاطر، دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، تکلیفیں سہ لی، اور ابو جہل کو صاف طور پہ کہہ دیا کہ میرے جسم کے اوپر جتنا زور چلتا ہے تیرا چلا لے، لیکن جہاں تک میرے دل کی بات ہے تو میں نے دل میں دین اور ایمان کو بسا لیا ہے، تو میرے دل سے دین اور ایمان کو کسی بھی قدر و قیمت پر کسی بھی صورت میں نکال نہیں سکتا۔ ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے جسم کے ہونا گوارا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے کر لیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو خواتین کی تاریخ اسلام میں عظیم قربانیاں رہی، اور ہر دور میں ہر جگہ دیندار خواتین، جن کو دین کا شعور ہو، جن کو دین کی سمجھ ہو، جب بھی کوئی دینی تقاضا آتا ہے تو وہ ہمیشہ پیش رہتی ہوں۔ مجھے جب یہاں کے احباب کے ذریعے سے اور خاص طور پر حافظ مہجور صاحب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اس مسجد کی تعمیر میں یہاں کی خواتین نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، تو مجھے ماضی کی اسلامی تاریخ یاد آ گئی کہ یہاں کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں خواتین نے
دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں، شعائر اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی دیندار خواتین دین کے لیے، ایمان کے لیے قربانیاں دیتی رہیں گی اور تاریخ اسلام میں اپنا نام روشن کرتی رہیں گی، اور اللہ رب العزت کے دین کو سربلندی بخشتی رہیں گی، دین کو تقویت بخشتی رہیں گی اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے جذبات کے ذریعے سے۔ اور یہ وہی خواتین اس کام کو انجام دے سکتی ہیں، وہی خواتین اس قربانی کو دے سکتی ہیں جن کے اندر دین کا شعور ہو، جن کے اندر دین کی سمجھ ہو، جنہوں نے دین کو پڑھا ہو، جنہوں نے دین کا مطالعہ کیا ہو۔ لہذا دوسری بات میں خواتین سے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، خواتین سے، اپنی ماؤں بہنوں سے یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر دینی شعور پیدا کرو، اور دینی شعور پیدا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلو، اور خود دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، اور ممکن ہو سکتا ہو تو محرم کے ساتھ جماعت میں نکلو، جہاں ایمان بنتا ہے، جہاں دین کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کی سمجھ انسان کے اندر آتی ہے، دین کا فہم و ادراک پیدا ہوتا ہے، اور قرآن کی تعلیم ہر ایک کو ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے 2 بچے دیے، حالانکہ ہمارا اسلام میں یہ 2 بچوں کا نظریہ نہیں، وہ تو اس بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اسلام میں وہ عورت کہ جس کے زیادہ بچے ہوں وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ 2 بچوں کا تصور یہ حنوط کا تصور ہے، یہ دشمنان اسلام کا تصور ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ بات کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے 2 بچے ہوں، ایک لڑکا ہے دوسری لڑکی ہے، اور ان دونوں کی تعلیم کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کو بیک وقت تعلیم دلوائے، تو کہتے ہیں کہ وہ لڑکے کی تعلیم کو وقتی طور پر موقوف کر لیں، مبادیات دین جو ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے، وہ تو اس کو سکھائے، لیکن باقی جو پورے دین کی تعلیم ہے وہ لڑکے کے لیے موقوف کر دے، بلکہ جو وسائل ہیں، جتنا خرچہ ہے وہ لڑکی کی دینی تعلیم اور تربیت پر خرچ کر دے، اس لیے کہ اگر لڑکے نے پڑھا یا مرد نے پڑھا تو وہ فرد نے پڑھا، اور اگر لڑکی نے پڑھا، بچے نے پڑھا، کسی خاتون نے پڑھا تو وہ پورے معاشرے نے پڑھا۔ ایک خاتون پورے معاشرے کی اصلاح کا باعث بنتی ہے، ایک مرد ایک فرد کی اصلاح کا باعث بنتا ہے، لیکن عورت صرف فرد کی اصلاح کا باعث نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کی اصلاح کا باعث بنتی ہے، پورے سماج کے سدھار کا سبب بنتی ہے۔ تو معاشرے میں اگر معاشرے کو سنوارنا ہے، سماج کو سدھارنا ہے، تو پھر عورت کا، صنف نازک کا، خاتون کا دیندار ہونا لازمی ہے، دینی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ہر حال میں اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جتنی بھی جو بڑی شخصیات جن کا تاریخ کے اندر روشن نام ملتا ہے، وہ بڑی شخصیات کیسے بنی؟ تو ان بڑی شخصیات کے پیچھے ان کی ماؤں کا عمل دخل رہا۔ جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں، چاہے وہ پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوں، امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ ہوں، محبوب سبحانی
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہوں یا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہوں. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی تھے، لیکن ولایت کے مقام پر ان کو پہنچانے والی ان کی والدہ تھی. ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی، اور ان کی تاریخ اور سوانح عمری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ درسگاہ میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو واپس آتے، چھٹی ہوتی، گھر پہنچتے، ماں سے کہتے امی کھانا لاؤ، بچوں کا جیسا معمول ہوتا ہے. ان کی والدہ فوراً ان کو کھانا نہیں دیتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ سے کھانا مانگو، اللہ تمہیں کھانا دے گا. بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور بچے کا ایمان بھی بنایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ بچپن میں جو باتیں بچے کو سمجھائی جاتی ہیں، جو اعمال بچے کے سامنے کیے جاتے ہیں، وہ بچے کے دل اور دماغ کے اوپر نقش ہو جاتے ہیں. وہ بچے کے ذہن اور بچے کے دماغ اور بچے کے دل کے اندر وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. پھر کبھی بھی ان باتوں کو کوئی اس کے دل اور دماغ سے نکال نہیں سکتا ہے. کیسے ہی فتنوں کا دور آ جائے، کتنی ہی کفر اور ارتداد کی لہریں کیوں نہ چلیں، جب بچے کا ایمان بنا ہوا ہوگا تو پھر کبھی اس سے ایمان سے کوئی دنیا کی طاقت محروم نہیں کر سکتی ہے. آج ہم اپنے بچوں کا ایمان نہیں بناتے ہیں، اللہ کا خوف شروع سے ان سے نہیں جو ہے خوف اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر نہیں پہنچاتے ہیں، اللہ سے اللہ کا ڈر جو ہے اس کا احساس نہیں دلاتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں سے ہماری مائیں بانیں بہنیں اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں، ہماری خواتین بچوں کو ڈراتی ہیں. اور وہ ہمارے مولانا منیر صاحب ہیں پنچ کے، اکثر تبلیغی احباب ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں، چونکہ وہ جھاڑ پھونک کا کام بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں تعویذ لینے کے لیے میرے پاس جو ہے خواتین آتی ہیں، دم کرانے کے لیے آتی ہیں، تو وہ گوجری زبان ہے ان کی، تو وہ کہتی ہیں جی بچہ نہ دم کرانا ہے، بچوں لے آئے ہو. تو میں جب پوچھتا ہوں کیا بات ہے بچے کو، کہا جی وہ رات میں سوتے ہوئے بڑبڑاتا ہے، ڈرتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے. لاؤ ذرا بچے کو. تو کہتے ہیں جب لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ 20-25 سال کا چٹ جوان ہوتا ہے، اس کو وہ کہہ رہی ہوتی ہے بچہ. اور پھر جب اس سے پوچھتے ہیں کیا ہے تو ماں بولتی ہے رات کو سوتے ہوئے اس طرح کی باتیں بڑبڑاتا ہے، یوں کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کتا آیا، کبھی کہتا ہے شیر آیا، کبھی کہتا ہے بلا آیا، کبھی کہتا ہے وہ چیز آئی، کبھی کہتا ہے وہ چیز آئی. تو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے رات میں خواب کے اندر وہ اس سے دکھتی ہیں کہ وہ چیزیں ہماری ماؤں بہنوں نے، ہماری خواتین نے بچپن میں اس بچے کے دل و دماغ کے اندر بھری ہوتی ہیں. اور وہ کیسے بھری ہوتی ہیں؟ کہتی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچے کو لوری دیتے ہیں، یا بچے کو مائیں بہنیں جب وہ روتا ہے تو چپ کرانے کے لیے اس کو دلاسا دلاتی ہیں، تو اس کو کہتے بچہ رونا رونا، وہ دیکھ کتا آیا، رونا وہ دیکھو بلا آیا. تو کہتے ہیں وہ بچپن میں ہی کتا بلا اس کے دل میں رچا بسا دیا ہے. اب وہ 25 سال کا چٹ جوان ہو گیا ہے تو اب بھی خواب کے اندر اس کو وہ کتے بلے نظر آتے ہیں. اور اب تو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مائیں بہنیں بچوں کو ڈراتی ہیں، کہتے ہیں بچہ چپ رہے، بچہ چپ رہے، وہ مولوی آیا مولوی، بچہ چپ رہے، مولوی آیا مولوی. اور اب وہ مولوی کوئی بھی اگر داڑھی ٹوپی والا آتا ہے کہتے وہ دیکھو مولوی آیا. اب وہ بچے کے دل کے اندر، ذہن کے اندر وہ بات رچ بس جاتی ہے. جس طرح یہ کیمرہ ہوتا ہے نا، ہم بول رہے یہ سب کچھ اس کے اندر خاموشی کے ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اسی طرح
بچہ خاموش ہو، ابھی زبان سے بولتا بھی نہ ہو، تو جو کچھ اس کے سامنے کہا جاتا ہے، جو کچھ اس کے سامنے کیا جاتا ہے، وہ سب کچھ اس کے دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے، وہ سب کچھ اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے، وہ آگے چل کے وہی کرتا ہے۔ تو وہ مولوی سے شروع میں ہی ڈرا دیا، وہ دیکھو داڑھی ٹوپی والا، اب جب بڑا بچہ ہو جاتا ہے، مکتب میں درسگاہ کے جانے کے قابل 6-7 سال کا، اب بچے کو بھیجا جاتا ہے، اس کو مارتے بھی، جا بچے درسگاہ میں وہاں قاعدہ پڑھ، وہاں دین سیکھ، وہاں قرآن پڑھ، دینی تعلیم حاصل کر، تو وہ بچہ نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی مولوی کا ڈر بٹھایا ہوا ہے، تو وہ کیسے مکتب میں جائے گا؟ تو اس طرح کی تربیت جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو دین سے دور ہوتی ہیں وہ اس طرح کی تربیت کرتی ہیں۔ ورنہ ایک دور تھا، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ مائیں جب بچے چھوٹے ہوتے تھے لوری دیتی تھی تو وہ پڑھتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ 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 اللہ۔ کہا بچوں کے اندر یہ چیزیں رچ بس جاتی تھی، ان کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام آتا تھا، نبی کا نام آتا تھا، تو پھر آگے بھی جب وہ ذہن دل و دماغ پر رچ بس جاتے تھے یہ مبارک نام، تو بچوں کی زبان پر ایمان جاری ہو جاتا تھا، ان کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا تھا۔ اور خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میری والدہ مجھے چھوٹے ہونے سے لے کر کافی مدت تک جو ہے وہ میرا دودھ چھڑانے کے بعد تک مجھے لوری کے الفاظ کہا کرتی تھی، اور وہ مجھے آج بھی کہتے ہیں یاد ہیں۔ میری والدہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ اللہ لوری دودھ کی بھری کٹوری، اللہ اللہ لوری دودھ کی بھری کٹوری، زلفی پیے گا تو نیک بن جائے گا۔ اس طرح والدہ کہا کرتی تھی، اور وہ والدہ ہی کی دعائیں ہیں۔ کہا آج میں جو کچھ بھی ہوں والدہ کی ان نیک دعاؤں کا ثمرہ ہوں، والدہ کی ان نیک دعاؤں کا نتیجہ ہوں، جو بچپن میں میری والدہ مجھے لوری دیتے ہوئے جو دعائیں دیا کرتی تھی۔ اور والدہ کی ماں کی دعائیں تو اولاد کے لیے بہت کام کرتی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے کہ جو بہت بڑے محدث ہیں اور جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، اور جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے، امام شافعی کا مسلک الگ ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے، لیکن جہاں حدیث لینے کی باری آتی ہے تو وہاں یہ چاروں ائمہ اور اس کے علاوہ ہزاروں ائمہ مجتہدین امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے حدیث لیتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جس کو بخاری شریف کہتے ہیں، جس میں تقریباً 7,500 حدیثیں موجود ہیں، اور ان حدیثوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے۔ ایک حدیث جب لکھنے کا ارادہ کرتے تھے تو پہلے غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایک حدیث لکھتے تھے، تو 7,500 حدیثیں لکھی ہیں۔ کتنی بار غسل صرف حدیث لکھنے کے لیے کیا ہوگا، کتنے نفل انہوں نے پڑھے ہوں گے، پھر ان کی بخاری شریف کو یہ مقام ملا ہے۔ تمام محدثین یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد دنیا میں کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اب یہ بخاری شریف کو یہ مقام کیوں ملا ہے، امام بخاری کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا، امام بخاری کو یہ حیثیت کس طرح سے ملی؟ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو نابینا تھے، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی۔ ان کی والدہ ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ ربا میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے۔ ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام بخاری کی والدہ کو
یہ خوشخبری سنائی کہ رب نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی، رب نے تیرے لختے جگر کو تیری دعاؤں کے نتیجے میں آنکھوں کی روشنی بخش دی ہے۔ جب یہ صبح کو اٹھی تو دیکھا کہ واقعی اس کے فرزند امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اور ماں کی دعا کتنا کام کرتی ہے۔ بہقی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی اس روایت کے راوی ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ام صائب نامی ایک خاتون نبی علیہ السلام کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر ایمان لائی، اور یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس کا ایک نوعمر بچہ بھی تھا 10-12 سال کا، اس کو بھی یہ ساتھ لائی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس ام صاحب کو عورتوں کے ساتھ بٹھا دیا اور اس بچے کو صحابہ کے پاس بھیج دیا کہ وہاں یہ پڑھے گا بھی، تربیت بھی حاصل کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں ایک وبا چلی اور اس بیماری سے یہ بچہ بھی متاثر ہوا، کچھ دنوں تک بیمار رہ کر اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کو غسل دلوایا، اس کو کفن پہنایا، اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اس کی ماں کو خبر کر دو کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، آؤ اس کا چہرہ دیکھ لے، پھر ہم اس کو جنازہ پڑھنے کے لیے لے جائیں۔ کہتے ہیں جب ماں کو یہ خبر ہوئی تو ماں آئی اور بچے کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ تیری توحید و وحدانیت کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں کفار و مشرکین کے خداؤں سے متنفر ہو کر آئی ہوں۔ اے اللہ تو نے اپنی محبت میرے دل میں ڈالی، میں نے ایمان کو قبول کیا ہے، میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اے ربا وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، وہ میرے اوپر طرح طرح کے طنزیہ فکرے کسیں گے، اے ربا آپ اب مجھے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، یہ میرا بچہ اکلوتا بیٹا تھا، یہ مجھ سے جدا ہو گیا، یہ مجھے داغ مفارقت دے کر واپس چلا گیا، اب اگر میں اپنے لوگوں میں جاؤں گی تو وہ مجھے تانا دیں گے، میں ان کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی۔ اے ربا میرے اس بچے کو زندہ کر دے، میرے اس بچے کو زندہ کر دے۔ ابھی یہ دعا مانگی رہی تھی ماں، اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، ابھی اس نے ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ بچے نے پاؤں کو حرکت دی، پاؤں کو ہلایا، اور اس کے بعد اپنے چہرے سے بچے نے کفن جس کو پہنا دیا گیا تھا وہ کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ البدایہ و نہایہ بہقی میں لکھا ہے اس کے بعد بہت عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، پھر بھی وہ بچہ کافی مدت تک زندہ رہا اور پھر اس کا انتقال ہوا۔ ماں پہلے گزر گئی اور ماں کے بعد پھر بہت عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو ماں کے نتیجے میں، ماں کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کے مردہ بچے کو زندگی بخش دی۔ تو ماں کی دعا کتنی اہم اولاد کے لیے ہوا کرتی ہے، بشرطے کہ مائیں نیک ہوں، مائیں دیندار ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی، کہ ان کا جب وہ مکتب جایا کرتے تھے، درسگاہ جایا کرتے تھے اور وہاں سے واپس لوٹتے، بھوک لگی ہوتی، ماں سے روٹی مانگتے تو اماں کہتی پہلے نماز ادا کرو پھر اللہ سے روٹی مانگو۔ اب جب وہ نماز میں مصروف ہوتے اور وہ چپکے سے کھانا لے کر وہاں رکھ دیتی، وہ مانگتے اور دعا کرتے، ہاتھ پھیرتے، اور جب ادھر ادھر نماز مکمل کر کے دعا کر کے دیکھتے تو کھانا سامنے موجود رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اس لیے جب
وہ اس کھانے کو کھاتے تھے تو ان کا ایمان ان کی ماں بنا رہی تھی. ایک دن ان کی والدہ کہیں تقریب میں چلی گئی, کسی دعوت میں چلی گئی, اور وہاں اس سے تاخیر ہو گئی, اور بچے کا 2 بجے گھر مکتب سے درسگاہ سے پہنچنے کا وقت تھا. وہ گھر اس وقت تک نہیں پہنچ سکی, اور بچہ گھر پہنچا. ادھر ماں بہت پریشان کہ آج تک میں بچے کا ایمان بنا رہی تھی, آج بھی وہ میرے کہنے کے مطابق, اپنے معمول کے مطابق گھر پہنچے گا, نماز پڑھے گا, دعا مانگے گا. آج اس سے کھانا میں نہیں پہنچاؤں گی تو وہ جو آج تک میں نے بچے پہ محنت کی تھی, اس ساری محنت پر پانی پھر جائے گا. فرماتی ہیں یہ سوچ کر میں کانپتے کانپتے دوڑ رہی تھی. جب میں گھر پہنچی تو میرا بچہ اطمینان سے لیٹا ہوا تھا. میں نے پوچھا بچے کھانا کھایا یا نہیں؟ تو بچے نے جواب دیا کہ ہاں امی کھانا کھایا, لیکن آج کے کھانے میں اتنی لذت تھی, اس قدر ذائقہ تھا کہ آج تک میں نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا. کہا بچے کیسے کھایا؟ کہا امی آپ نے جیسا بتایا تھا, میں نے 2 رکعت نفل پڑھی, اللہ سے مانگا, میں نے دیکھا کھانا رکھا ہوا ہے, میں نے کھایا کہ امی تو آج ہے نہیں, تو چلو اللہ نے کھانا بھیج دیا, میں نے کھانا کھایا, وہ اتنا لذیذ کھانا تھا. تو ماں کہتی ہے ہاں لذیذ کیوں نہ ہو, ذائقہ دار کیوں نہ ہو, آج تو ماں نے نہیں رکھا تھا, آج تو اللہ نے براہ راست کھانا بھیجا تھا. تو ماں کی ایک طرف تربیت, دوسری ماں کی اولاد کے لیے وہ بے چینی, تو اللہ نے کس طرح سے ماں کی لاج رکھی, اور براہ راست بختیار کاکی روٹی کو کہتے ہیں, روٹی کے ٹکڑے کو, تو اللہ نے براہ راست روٹی اس کے لیے بھیجی. تو کس طرح سے ماں نے تربیت کی اور وہ بعد میں وقت کے ولی بنے. اسی طرح جتنے بھی محدث ہیں, جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں, ان کے بڑا بنانے میں ان کی ماؤں کا حصہ رہا ہے. لیکن آج ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ دین سے دور ہیں, قرآن کی تعلیم سے دور ہیں, دینی تربیت سے دور ہیں, پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں. اور آج کے اس جو فحاشی اور عریانیت کا دور چل رہا ہے, اور فحاشی اور عریانیت کا اور بے حیائی کا ایک سیلاب امڑ رہا ہے, جس سیلاب کے سامنے کسی طرح کا کوئی بند لگا ہوا نہیں ہے. اور ہم سب آج اس عریانیت اور بے حیائی اور فحاشی کے سیلاب کی زد میں ہیں. اس لیے اس سیلاب کی زد سے اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ دینی تعلیم بچا سکتی ہے, وہ درسگاہ کی تعلیم بچا سکتی ہے, وہ مدرسے کی تعلیم بچا سکتی ہے, وہ مکتب کی تعلیم بچا سکتی ہے. وہ دینی اور دعوتی کام کے ذریعے سے اس فحاشی اور عریانیت کے اس سیلاب سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم نے اختیار نہیں کیا تو یاد رکھیں پھر اس عریانیت اور بے حیائی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور آج جو بے حیائی اور عریانیت اور فحاشی کا سیلاب جس طرح سے آ رہا ہے, ہر کوئی اس کی زد میں کسی نہ کسی اعتبار سے آیا ہوا ہے. لہذا ہمیں مردوں کو بھی اس کے لیے فکر مند ہونا ہے, کیونکہ مردوں کے ذمے خواتین کی ذمہ داری ہے, ان کی نگرانی ہے. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے. اور حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں ڈلوا کر 5ویں نمبر پر خود جہنم کے اندر داخل ہوگی. تو اس میں اس کا باپ بھی شامل ہے, اس کا بھائی بھی شامل ہے, اس کا بیٹا بھی شامل ہے, اس کا شوہر بھی شامل ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دین کیوں نہیں سیکھا, دینی احکامات پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوئی, تو اس وقت جواب ملے گا کہ ہمیں کسی نے سکھایا نہیں. تو ان کے باپ کو بھی پیش کیا جائے گا, ان کے بھائی کو بھی پیش کیا جائے گا, ان کے شوہر کو بھی پیش کیا جائے گا, ان کے بیٹے کو بھی پیش کیا جائے گا. وہ سب کہیں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. لہذا حکم ہوگا پہلے ان 4 مردوں کو جہنم کے اندر ڈالو, پھر اس نافرمان عورت کو جہنم کے اندر ڈالو جس نے نافرمانی کی ہے, جس نے نماز نہیں پڑھی ہے, جس نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا ہے, جس نے دین کے جو بنیادی باتیں وہ نہیں سیکھی, جو بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی, جو فحاشی اور عریانیت کو فروغ دیا کرتی تھی, جس کے ذریعے سے اور عورتیں بھی اس کو دیکھ کے فیشن اختیار کیا کرتی تھی. اور آج مغربی جو تہذیب و تمدن ہے اس کو ہماری مائیں بہنیں بہت تیزی سے اختیار کر رہی ہیں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے ایک روایت نقل کی ہے الترغیب و ترہیب کی, اور اس میں ایک جگہ تو انہوں نے 4 باتیں لکھی ہیں اور ایک جگہ پر 5 باتیں لکھی ہیں. وہ روایت کیا ہے
लिखते हैं हजरत अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर खवातीन हमारी माएं बहनें 4 काम कर लें तो उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे। और बात को समझाने के लिए वो कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम का तज़किरा और जहन्नम के 7 दरवाजों का तज़किरा किया, जहन्नम के 7 दरवाजे और जन्नत के 8 दरवाजे हैं, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम के उन दरवाजों से दाखिल होने वाले लोगों का जिक्र किया कि कौन कौन से लोग किस दरवाजे से दाखिल होंगे, फिर जन्नत के उन 8 दरवाजों से दाखिल होने वालों का जिक्र किया, किस दरवाजे का नाम रैयान है उससे रोजेदार, किस दरवाजे का नाम बाबुस सलात है उससे नमाजी, किस दरवाजे का नाम जो है वो बाबुस सदका है उससे सदका देने वाले। तो हर दरवाजे के बारे में तज़किरा किया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा भी होगा जो इन 8 दरवाजों से दाखिल होगा जिसको 8 दरवाजे बुलाएंगे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ए अबू बकर सिद्दीक, आप वो होंगे कि जिनको जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे कि आओ अबू बकर हमारे अंदर से दाखिल हो। का फिर और उसके बाद कोई का जो कोई आपके तरीके कार पर चलेगा, आपके नकूशे राह पर चलेगा, आपके नकूशे कदम पर चलेगा, ए सिद्दीक, उसके लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे उसे बुलाएंगे। तो जन्नत के 8 दरवाजे बुलाने के लिए बुलाएं उसे, इस तक पहुंचने के लिए मर्दों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे नेक अमाल करने हैं, लेकिन औरतों के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो 4 काम कर ले तो उन 4 कामों की वजह से जन्नत के 8 दरवाजे उनको अपनी जाने बुलाएंगे कि ए खातून आ और मेरे अंदर से दाखिल होके तू जन्नत के अंदर पहुंच जा। वो 4 काम क्या है? उनमें से पहला काम ये है कि औरतें नमाज की पाबंद, दूसरा काम ये है कि अपने शोहर की फर्मा बरदार हो, और तीसरा काम यह है कि खवातीन पर्दे का एहतमाम करने वाली बन जाए, और चौथा काम यह है कि खवातीन अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करने वाली बन जाए। और दूसरी रिवायत के अंदर ये 4 चीजें मौजूद हैं, और इनके साथ साथ 5वीं चीज भी है कि औरतें अल्लाह का शुक्र बजा लाने वाली हों, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जहन्नम के अंदर औरतें ज्यादा तादाद में देखी। पूछा किस वजह से? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक गीबत ज्यादा करने की वजह से और दूसरे नाशुक्री करने की वजह से। अपने शोहर की भी नाशुक्री करती हैं और अल्लाह की भी नाशुक्री करती हैं, और जब भी आपस में मिलती हैं तो किसी न किसी की गीबत करने में मुब्तला हो जाती हैं। वहां 5 काम बताए हैं, लिहाजा वक्त हो चुका है, वरना इन 5 कामों की तशरीह भी मैं करता, लेकिन वक्त नहीं है। सिर्फ इतना याद रखें, खवातीन नमाज की पाबंद हो जाए। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खवातीन को कितनी रियायत भी बख्शी है कि वो अपने फितरती अयाम में नमाज उनको माफ है। रोजे तो माफ नहीं है, रोजों की बात में कज़ा करनी, लेकिन नमाज उन्हें माफ है। जब पाक को साफ हो जाए फिर वो नमाज अदा करेंगी। लेकिन पाक को साफ होने के बाद अगर कोई खातून नमाज की पाबंद नहीं रहती है तो फिर जिस घर में बेनमाजी मौजूद हो वहां अल्लाह की कितनी नहुसत वहां बरसती होगी। और वो रिवायत के अंदर मौजूद है कि जब उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास खातून ने आकर शिकायत की थी कि मैं फलां जगह जा रही थी, पत्थर से ठोकर लगी, मेरी वो तेल की बोतल जो है वो जमीन पर गिरी और सारा तेल जमीन ने चूस लिया। तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने इस तरह एक चिट लिखी, कहा जा वहां पर डाल दे। वहां डाला, वो पूरा तेल उबल आया और बोतल के अंदर भर गया। वो बूढ़िया वापस आई और वापस आके उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से पूछने लगी कि आपने कौन सा ऐसा मंत्र लिखा था कि जमीन ने वो चूसा हुआ तेल जो उसके अंदर
पेवस्त हो चुका था, उसको दोबारा उबल दिया, कहा जा तुझे क्या जरूरत है इसकी, जो मैंने लिखा सो लिखा, तुझे इसकी क्या परवाह है। तो उसने बहुत इसरार किया तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मैंने ये लिखा था कि ए जमीन तो इसका तेल, बूढ़िया का तेल वापस लौटा दे, अगर वापस नहीं लौटाएगी तो मैं इस जगह पर बेनमाजी को दफन कराऊंगा। तो जिस घर में ही बेनमाजी हो वहां कितनी नहुसत बरसती होगी। इसलिए ख्वातीन को नमाज का एहतमाम करना है। और आज चूंकि बातिल की तरफ से, दुश्मनान इस्लाम की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि हमारी माएँ बहनें बेपर्दा हो जाए। लिबास आज देखते नहीं किस तरह का लिबास हमारी माएँ बहनें पहनती हैं, कैसा कैसा फैशन करती हैं, और बेपर्दगी के कैसे कैसे मज़ाहिर और कैसी हरकत और सकनात उनके जरिए से अंजाम दे जाती हैं। अल-अमान वल हफीज, शैतान भी उन हरकत और सकनात को सुन के शर्मा जाता है। और खास तौर पर आज मगरबी तहजीब तमद्दुन को हमारी माएँ बहनें आगे बढ़ चढ़ कर इख्तियार करती जा रही हैं। पता नहीं आपके यहाँ होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अब बहुत कुछ होने लगा। बच्चे की जो बर्थडे होती है, यौम पैदाइश, तो यौम पैदाइश अगर मनानी होती तो फिर पैगम्बरों की मनाई जाती, फिर सहाबा और औलिया की मनाई जाती। लेकिन ये तो नसारा की एक रस्म है बर्थडे मनाना। हमारी माएँ बहनें बच्चे का बर्थडे शौक से मनाती हैं और बाकायदा उसके ऊपर केक काटे जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जब शादी की तकरीब होती है, दुल्हा को मेहंदी लगानी होती है, दुल्हन को मेहंदी लगानी होती है। याद रखें, दुल्हन को शरीयत में मेहंदी लगाना जायज़ है, लेकिन दुल्हा के लिए मेहंदी लगाना हराम है। बहुत सारे कहते हैं शर्त पूरी करेंगे, एक उंगली में थोड़ी सी लगाएंगे, वो भी हराम है। नजासत चाहे कतरा हो या फिर एक ड्रम हो, नजासत नजासत ही है। इसी तरह मेहंदी को मर्द के लिए शरीयत ने हराम करार दिया है। तो फिर एक उंगली को हो या पूरे हाथ को हो, किसी सूरत में नहीं लगा सकते। हाँ, अगर कोई बूढ़ा हो वो दाढ़ी में लगाना चाहे या किसी के पाँव में जलन हो तो पाँव के तलवों में मेहंदी लगाई जाए तो इसकी जवाजियत फुकाहा ने लिखी है। लेकिन हाथों में शादी के वक्त या किसी भी वक्त ज़ेब ज़ीनत के तौर पे मर्दों के लिए मेहंदी लगाना नाजायज़ और हराम है। लेकिन इतना ही नहीं, मेहंदी लगाने के वक्त दुल्हन को लगाएं या दुल्हा को लगाएं, बाकायदा केक लाया जाता है, उस केक को काटा जाता है और फिर मेहंदी की रस्म का आगाज और इफ्तिताह किया, केक काट कर किया जाता है। ये यहूद की रस्म है, ये हुनूद की रस्म है, ये नसारा की रस्म है। और नबी का फरमान है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, मन तशब्बह बिकौमिन हुआ मिनहुम, जिसने जिन की मशाबत इख्तियार की है उसका हशर उन्हीं के साथ होगा, वो उन्हीं में शामिल है। जो यहूदियों का शियार इख्तियार करेंगे वो यहूदी होंगे, जो नसारा का तरीका इख्तियार करेंगे वो नसारा होंगे, जो हुनूद का तरीका इख्तियार करेंगे वो हुनूद होंगे। इसी तरह से शादी के मौके पर हमारी माएँ बहनें एक और किसी के साथ मंगनी हो जाती है तो कहते हैं फलां फलां की मंगेतर हो गई। और जिस तरह गैरों के यहाँ है, इसी तरह अब मुसलमान भी कर रहे हैं कि अब वो मंगेतर जो है वो उसकी हो गई, लिहाजा उसके साथ बात करना, उसके साथ चलना फिरना, उसके साथ सैर और तफरी करना, उसके साथ होटलों पे जाके क़याम करना उसके लिए जायज़ करार देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जब तक निकाह नहीं हुआ, इजाब और कबूल नहीं हुआ, दो आकिल बालिग मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में इजाब और कबूल न हो और वहाँ हक महर अदा न किया जाए, जिस वक्त तक जो है खुतबा निकाह न पढ़ा जाए, निकाह के बगैर वो लड़का उस लड़की के लिए गैर महरम है। और जो लड़की किसी गैर महरम से फोन पे या बराह रास्त बातचीत करती है उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। इसलिए ख्वातीन को हमारी माओ बहनों को और खास तौर पे माओ की ये निगरानी है कि वो अपनी बेटियों पर निगाह रखें, वालिदैन की ये जिम्मेदारी है और गैर महरम से कभी बात न करने दें। जब गैर महरम से बात की तो वो फिर सिलसिला बात तक महदूद नहीं रहता है, फिर गैरों की तहजीब व तमद्दुन की नकाली करते हुए वो हद से तजावुज कर जाते हैं और नौबत ज़िना तक पहुंचती है। और वही आज उसी फहाशी और यानियत, बदकारी और ज़िनाकारी का नतीजा है कि आज हम दुआएं करते, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। आज हम अल्लाह से मांगते हैं कि दुश्मन से नजात अता फरमा, लेकिन दुश्मन हम पर गालिब होता
جا رہا ہے، آئے دن ہم مشکلات کے اندر جکڑے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فحاشی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ہمارے مائیں بہنیں اور یانیت کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں، بے حیائی کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں۔ لہٰذا آج کے اس مختصر سے اجلاس اور خواتین کے اس مختصر سی مجلس میں یہ چند باتیں میں نے گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں پر ہمارے آئے ہوئے بزرگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سولی کی جامع مسجد کے لیے یہاں کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں نے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اللہ ان کی اس جد و جہد، ان کی کوشش اور ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے دربار عالی میں قبول فرما کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جن لوگوں نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہاں قربانیاں دی ہیں، اللہ رب العزت ان مرحومین کو پورا ثواب پہنچائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ رب العزت اس مسجد کو اس علاقے کا مرکز بنائے، اس کا فیض یہاں سے قرآنی فیض، دینی فیض پورے علاقے کے اطراف و اکناف میں پھیلائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العزت انہیں نعمت ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ رب العزت انہیں حیا کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت پردے کی اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہماری ماؤں بہنوں کو تقوی والی بنائے، صوم و صلات کی پابند بنائے، تقوی والی با حیا خاتون بنائے، اللہ رب العزت شریعت کے تمام احکامات اور اللہ کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔